اس نے دشمن پر اچانک حملہ کرنے کے بعد شکست دے دی اور بہت زیادہ قتل و غارت کرنے کے باوجود انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ ان تمام علاقوں کو بازیاب کر لیا گیا جو سلطنت کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے، لیکن پنجاب ابھی ایک اور تباہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت ہلاکو خان کا پوتا اور ایبی خان کا بیٹا ارغان خان ایران پر حکومت کر رہا تھا، جس نے غالباً 1257 میں اس سلطنت کو فتح کر لیا تھا۔ خراسان سے دریائے سندھ تک ایران کے مشرق صوبوں پر چنگیز خان کے خاندان کے تیمور خان کی حکومت تھی۔ اس نے غالباً اسی دور میں پچھلے سال کے دوران مغلوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 20,000 گھڑ سوار پر مشتمل فوج کی حملے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو واچ کیا ہوگا۔ جس نے بھی میری پچھلی ویڈیوز کو واچ نہیں کیا وہ پلیز میری پچھلی ویڈیوز کو بھی واچ کرے تاکہ انہیں پتہ لگ سکے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ چلیے اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب چنگیز خان دریائے سندھ کے کنارے پر جلال الدین خورزم شاہ کا تعاقب کرنے کے بعد واپس توران کی طرف لوٹا تو اس کا داماد خلیج خان، جو خلیج یا خلج کی نسل سے تھا، 23,000 خاندانوں پر مشتمل اپنے قبیلے کے ہمراہ پنجاب کے مغرب پہاڑ میں آباد ہو گیا۔ وہ ابھی تک وہیں آباد ہے۔ خلیجی ایک جنگجو قوم سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی جنگجوانہ طبیعت کے باعث وہ غزنی اور ہندوستان کے بادشاہوں کی ملازمت میں شامل ہو گئے، اور ان میں سے چند نے اپنی اپنی حکومت کی تحت اعلیٰ اور بااعتماد عہدوں پر فائز ہونے کے موقع بھی حاصل کیے۔ خلیج خان کی اولاد میں سے جلال الدین مرحوم بادشاہ کا منظور نظر بن گیا، لیکن جب وہ تخت نشین ہوا تو خود 70 سال کی عمر میں تھا۔ اس کے دور حکومت میں 1291 میں چنگیز خان کے پوتے عبداللہ نے 1,00,000 گھڑ سوار کے ہمراہ پنجاب پر حملہ کر دیا۔ جلال الدین فیروز نے ایک بہت بڑی فوج کا بندوبست کیا اور بذات خود اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ پنجاب کے میدانوں میں ایک زبردست جنگ ہوئی اور ایک زبردست مقابلے کے بعد مغلوں کو شکست ہو گئی۔ اس کے بے شمار سرداروں کو قتل کر دیا گیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بھی بنا لیا گیا۔ بادشاہ جو اپنی بت باری اور حلم کی وجہ سے مشہور تھا، آخرکار اس نے حملہ آوروں کو امان دینے کے علاوہ ملک چھوڑنے پر بھی رضامند ہو گیا۔ اس وقت چنگیز خان کے پوتے اگلو خان نے اپنے 3,000 ساتھیوں کے ہمراہ بادشاہ کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی، جس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی بعد میں اس کے ساتھ کروا دی تھی۔ یہ سب بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے ارکلی خان کو لاہور، سندھ اور ملتان کا حاکم مقرر کیا اور اس کے پاس ایک مضبوط اور طاقتور فوج کو چھوڑنے کے بعد خود اپنے دارالخلافہ کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ 7 سال حکومت کرنے کے بعد جلال الدین کو اس کے بھتیجے علاء الدین کے اشارے پر 19 جولائی 1295 کو قتل کر دیا گیا۔ وہ اپنے بے شمار ہر دل عزیز خوبیوں، خاص طور پر انسانیت کی خیر خواہی کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب خانے کا نگران مقرر کیا اور انہیں ایک امیر کے منصب پر فائز کرنے کے بعد سفید پوشاک پہننے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ ایک اعزاز تھا جو شاہی خاندان کے افراد اور دربار کے معزز ترین افراد کے لیے تھا۔ مرحوم بادشاہ کے قتل کے بعد بادشاہ بیگم نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے قدر خان کو تخت پر بٹھا دیا۔ بادشاہ کا بڑا بیٹا ارکلی خان اس وقت ملتان میں تھا اور اس نے ادھر آنا جانا بہت کم کیا ہوا تھا۔ علاء الدین، جس نے اود میں ایک خود مختار
بادشاہت قائم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اس منصوبے کو اس نے ترک کیا اور دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں نوجوان بادشاہ نے اس کا سامنا کیا، لیکن مؤخر الذکر نے جب دیکھا کہ علاء الدین کے فوجی دستے جنگ کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں تو وہ مایوسی کے عالم میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اس وقت اس کے متعدد امرا بھی اس کے ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ علاء الدین بڑی شان و شوکت کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا اور تقریباً 1296 کے اختتام پر اس کی باعث بادشاہ تاج پوشی کی گئی۔ نوجوان بادشاہ اپنی والدہ، اپنے حرم، چند خزانے اور چند امرا کے ہمراہ واپس ملتان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملتان پہنچنے کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی شامل ہو گیا۔ علاء الدین نے اپنی حالت کو محفوظ پا کر اپنے مرحوم چچا جلال الدین فیروز کی نسل کو مٹانے کے اقدامات شروع کر دیے۔ اس کے نقطۂ نظر کے تحت اس نے اپنے بھائیوں الف خان اور ظفر خان کی کمان میں 40,000 گھڑ سوار فوج ملتان روانہ کر دی۔ ملتان کا محاصرہ کر لیا گیا، جو 2 ماہ تک رہا، لیکن شہریوں اور فوج نے شہزادوں کو دھوکہ دے دیا۔ انہوں نے عام تحفظ کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے کیونکہ انہیں اس کی پوری طرح یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ تاہم علاء الدین کے حکم سے شہزادوں کو راستے میں اندھا کر دیا گیا اور ہنسی میں قید خانے میں ڈال دیا گیا اور بعد ازاں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے دور حکومت کے دوسرے سال ہی بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ ماور النہر کے بادشاہ امیر داؤد کی سربراہی میں 1,00,000 مغلوں کی فوج لاہور، ملتان اور سندھ کو فتح کرنے کے لیے بڑھ رہی ہے اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نظر آتش اور تاتیغ کر رہی ہے۔ علاء الدین نے اپنے بھائی الف خان کو حملہ آوروں کی یلغار کو روکنے کے لیے ایک بہت مضبوط فوج کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ضلع لاہور کے میدانوں میں ایک خون ریزہ جنگ شروع ہو گئی، جس میں زبردست لڑائی کے بعد مغلوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے 12,000 افراد اور بہت سے اہم افسروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ہر منصب کے افراد کو ایک بہت بڑی تعداد میں قیدی بھی بنا لیا گیا تھا، جنہیں بعد میں تاتیغ بھی کر دیا گیا تھا۔ مغلوں کے پڑاؤ میں گرفتار ہو جانے والے بچوں اور عورتوں میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتی گئی تھی۔ مغلوں نے اپنے گزشتہ نقصان سے بے خوف ہو کر ماور النہر کے بادشاہ امیر داؤد خان کے بیٹے قتلغ خان کی سربراہی میں 1297 میں دوبارہ پنجاب پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر ان کی فوج 2,00,000 گھڑ سواروں پر مشتمل تھی اور انہوں نے دریائے سندھ کے پار تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور وہ دارالحکومت کے دروازے تک بڑھ آئے تھے۔ انہوں نے جمنا کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ بادشاہ نے اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے حملہ آوروں سے جنگ شروع کر دی، لیکن ایک خون ریزہ جنگ کے بعد مغلوں کو پیشپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا اور انہوں نے ہندوستان کو انتہائی تیزی سے خالی کر دیا، جتنی تیزی سے وہ اس طرف بڑھے تھے۔ اس کامیابی سے خوش ہو کر علاء الدین نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا تاکہ دیگر عظیم الاشخاص کے نام کی طرح آنے والے دور میں اس کا نام بھی یاد کیا جائے۔ لہٰذا اس نے سکندر اعظم کی طرح دنیا کو فتح کرنے کا عزم بھی کر لیا۔ ہندوستان میں اپنا حاکم بھی اپنے پیچھے چھوڑ دیا، لیکن کچھ عرصہ ہی گزرا جس کے بعد اس کو اپنے وحشی منصوبوں کو ترک کرنا پڑا تھا۔ 1303 میں بادشاہ تلنگانہ کے دارالحکومت ورنگلا اور راجپوتانہ میں چٹ کے مہمات میں مصروف ہو گیا تھا۔ ان دور دراز مہمات کی خبر ماور النہر پہنچی۔ مغل سردار ترغ خان نے یہ سوچتے ہوئے کہ بادشاہ کافی عرصے تک غیر حاضر رہے گا، 12,000 گھڑ سواروں کے ہمراہ ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ وہ بلا مزاحمت دہلی پہنچ گیا اور قرب و جوہر کو اس نے غارت کر دیا۔ تاہم اس موقع پر مغل فوج کسی بھی وجہ سے یا تو کسی اچانک پریشانی یا غالباً لوٹ مار سے سیر ہو کر اندھا دھند اپنے وطن کی طرف لوٹ گئی۔ اگلے سال 1304 میں انہوں نے چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھنے والے علی بیگ اور تیش خان کی سربراہی میں ہندوستان پر ایک اور یلغار بول دی۔ 40,000 مغل شاہ سوار لاہور کے شمال سے گزرنے کے بعد
راجستھان میں امروہہ تک پہنچ گئے۔ حاکم پنجاب تغلق خان کو ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس نے دشمن کے ساتھ بہت خون ریزہ جنگ کی، جس میں ان کو ایک عبرتناک شکست دی۔ اس نے ان کے 7,000 آدمی ہلاک ہوئے اور 9,000 فوجیوں کے قریب انہیں پایا زنجیر ڈال کر دہلی کی طرف روانہ کر دیا گیا، جہاں انہیں بعد میں تشدد کرنے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ علی بیگ اور خواجہ تاش کو ہاتھیوں کے نیچے کچل دیا گیا تھا۔ 1305 میں مغلوں نے امیر داؤد خان کے ایک جرنیل کی سربراہی میں علی بیگ اور خواجہ تاج کی موت کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ پنجاب پر حملہ کر دیا۔ ملتان کو تاہو بالا کر دیا گیا، لیکن غازی بیگ تغلق دریائے سندھ کے کنارے پر گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا، اور جب مغل خوب لوٹ مار کرنے کے بعد اپنے وطن کی طرف واپس جا رہے تھے تو اچانک ان پر یہ آن پڑا اور بہت زیادہ کش و خون کے بعد انہیں شکست فاش دے دی۔ بچ جانے والوں میں سے زیادہ تر گرم ہواؤں اور جھلسا دینے والی ریت کے مرگے میں آ گئے اور وسطی ایشیا کے صحراؤں میں ہلاک ہو گئے۔ مغل سردار یلق خان سمیت 3,000 جنگی قیدیوں کو دہلی روانہ کیا گیا، اور بادشاہ کے حکم سے سب کو تعطیق کرنے کے بعد ان کے سروں کا مینار بنا دیا گیا۔ اس جنگ میں قید ہونے والی عورتوں اور بچوں کو باعث سے غلام بیچنے کے لیے ہندوستان کے مختلف بازاروں میں بھیجا گیا۔ بار بار اتنے زیادہ نقصانات کے علاوہ بھی مغل اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ انہوں نے ایک بار پھر ایک سردار کی سربراہی میں پنجاب پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ پھر تغلق نے ان کو ایک بری شکست فاش سے دوچار کیا۔ ان کے ہزاروں سپاہیوں کو قیدی بنا کر دہلی روانہ کر دیا گیا۔ اس موقع پر تغلق نے ان کا کابل، قندھار اور غزنی تک تعاقب بھی کیا، اور وہاں کے باشندوں سے بھاری تاوان ادا کرنے پر بھی مجبور کر دیا۔ تغلق نے ان حملوں کو ہر سال بار بار دہرایا تھا، چنانچہ مغل دفاعی حالت میں رہے، اور انہوں نے کئی سال تک پنجاب پر حملہ کرنے کا ارادہ تک بھی نہ کیا۔ اس بادشاہ کا دارالحکومت متعدد اصلاحات کے لیے مشہور ہے، جو اس نے اپنے ملکی انتظام کے باعث کیے۔ اس نے زمین کے مالیے کو بڑھا کر پیداوار کی مالیت کے نصف کر دیا، غلے، پارچہ جات، گھوڑے، مویشی اور اجناس کی قیمت کا تعین کیا۔ اس نے سرکاری خزانے سے قرضہ جات جاری کیے تاکہ اس کے ذریعے سے تاجر ہمسایہ ممالک سے پارچات درآمد کرنے کے قابل ہو سکے، لیکن اس کی عمدہ قسم کی مصنوعات کو برآمد کرنے پر پابندی عائد کرتی۔ کوئی بھی شخص بادشاہ کی اجازت کے بغیر اس کے جیسے قیمتی لباس کو پہن نہیں سکتا تھا۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔